سندھ پولیس کے سب سے زیادہ شعبہ ہے کراچی آپریشن سے، اور ان کی قربانی کی وجہ سے نہ صرف ہم کراچی میں سکون سے رہتے ہیں، مگر پاکستان کی معیشت کو جو بوسٹ ملا ہے یہ ان کی وجہ سے ہے۔ اور جو پیکیج الاؤنس کیا ہے، میں سمجھتا ہوں وہ حکومت کی طرف سے ایک آفر ہے، لیکن کراچی اسٹاک ایکسچینج میں جو بزنسز ہے، جو کمپنیز ہے، جن کے نہ صرف اب پیسہ بچے لیکن ان کا جان کا تحفظ کیا، ان کے طرف سے بھی سندھ پولیس کے لیے، سندھ پولیس کے مارٹرز کے لیے، اور خاص طور پہ اپنے سیکیورٹی گارڈز کے لیے ہم امید کرتے ہیں کہ وہ بھی ایک کمپنسیشن دل پائیں گے، ان کا خیال رکھیں گے۔ ان کا ذمہ داری ہوتا ہے کہ جنہوں نے اپنا جان بچایا ہے، آپ ان کا بھی خدمت کریں۔ اس کے بعد جو سب سے اہم ایشو ہے وہ ہمارا کووڈ کا، کرونا کا جو گلوبل پینڈیمک چل رہا ہے، اور جس طریقے سے، جس تیزی سے وہ پاکستان میں پھیل رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے۔ کچھ لوگ جو جن کا اس وبا کا پتہ ہی نہیں، جنہوں نے آج تک پڑھا ہی نہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا کرو فلیٹن ہو رہا ہے، ہمارا کووڈ کیسز تو کم ہو رہے ہیں، ہمارے اموات کم ہو رہے ہیں۔ یہ سفید جھوٹ ہے۔ The worst is yet to come۔ اب بھی ہمارا شرح اموات بڑھتا جا رہا ہے، ہمارا انفیکشن ریٹ بڑھتا جا رہا ہے۔ آپ کا جو کرو ہے وہ صرف تب فلیٹن ہوتا اگر آپ کچھ قدم اٹھاتے اس کرو کو فلیٹن کرنے کے لیے، جو کہ خان صاحب کی حکومت نے شروع دن سے سیبوٹاژ کر کے آج تک کوئی قدم اٹھانے کو تیار نہیں ہے، جس سے ہم اس بیماری کے پھیلاؤ کو روک سکے، اس وائرس کی پھیلاؤ کو روک سکے، ہمارا شرح اموات میں کمی لے آ سکے۔ حکومت نے اس کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھایا ہے، تو کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ پاکستان کا جو کورونا وائرس کا کرو ہے، پاکستان کا جو کیسز کا اضافہ ہے، وہ سب کے سامنے ہے۔ آج یا کل آپ کا جو پنجاب کے ینگ ڈاکٹرز ہیں، انہوں نے بھی پریس کانفرنس کیا ہے، اور پنجاب کے ینگ ڈاکٹرز مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کو رسک الاؤنس ملے۔ ہم بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ نہ صرف پنجاب کے وہ ڈاکٹرز جو ڈائریکٹلی آئسولیشن وارڈز میں، آئی سی یوز میں، ہائی ڈیپینڈنسی یونٹس میں کووڈ پیشنٹس کا خیال رکھ رہے ہیں، ان کا بھی رسک الاؤنس ہونا چاہیے، اور ہر جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ڈاکٹر ہیں، نرسز ہیں، ملازمین ہیں، جو ای آر میں کام کر رہے ہوں گے، او پی ڈیز میں کام کر رہے ہوں گے، مختلف جگہ پہ بھی کام کر رہے ہوں گے، وہ بھی ایٹ رسک ہے۔ وہ بھی اپنے آپ کو رسک میں ڈال کے آج کل کام کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور ان کا بھی رسک الاؤنس ہونا چاہیے۔ جیسا سندھ میں ہم نے ہر کسی کو ہیلتھ الاؤنس دیا، رسک الاؤنس دیا ہے، جیسے ہم نے شہید کا کوٹا دیا ہے، جیسے ہم نے رکھا ہے کہ اگر وہ فوت ہو جائے تو ان کے خاندان سے آپ نوکری بھی دیں گے۔ اس قسم کا جو ڈیمانڈ ہے یہ ان کا حق ہے، اور پنجاب حکومت سمیت باقی صوبے کو، وفاق کو بھی سندھ حکومت کی طرح یہ پالیسی اپنانا چاہیے۔ وفاقی حکومت نے تو تنخواہ میں بھی اضافہ نہیں کیا، پینشنز میں اضافہ نہیں کیا، اور جو وہ کہتے ہیں ہمارا ڈاکٹرز اور نرسز جو جہاد کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی ان کے حقوق کا نہ تحفظ کیا، ان کا معاشی کمپنسیشن کا خیال نہیں رکھا گیا۔ تو آج پاکستان پیپلز پارٹی مطالبہ کرتی ہے کہ جو سندھ نے اپنے ہیلتھ ورکرز کو، اپنے فرنٹ لائن ورکرز کے لیے فیسلٹیز رکھے ہیں، پورے پاکستان میں اسی قسم کے کمپنسیشن اور فیسیلیٹیشن ملنا چاہیے ان کو، جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارا فرنٹ لائن ورکرز ہے، ہمارے ڈاکٹرز ہیں۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو چیلنجز آج پاکستان کا سامنا کر رہا ہے، وہ ہم نے اپنی تاریخ میں کبھی اس قسم کے چیلنجز کا مقابلہ نہیں کیا۔ جس طریقے سے یہ 100 سال بعد کا وبا کا مقابلہ ہم کر رہے ہیں، جس طریقے سے یہ ہمارا لوکس کا خطرہ ہر کسان کا فصل کو خطرہ میں ڈالتا ہے، جس طریقے سے
پوری دنیا میں ایک معاشی بحران چل رہا ہے، اس کا امپیکٹ تو پاکستان پہ بھی ہوگا، اور ہمارے پریڈکشنز ہے ہیوی مانسونز کے، سیلاب کے بھی. تو اس وقت پاکستان کے تاریخی چیلنجز ہیں، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت ہر کرائسس کو ایک کیٹاسٹرفی میں تبدیل کرتی ہے. اگر کوئی خرابی ہے، کوئی مسئلہ ہے، اس میں پی ٹی آئی حکومت بہتری لانے کے بجائے they make it worse. انہوں نے ایسا ہی کووڈ میں، کورونا پینڈیمک میں زبردستی اس وبا کو پورے ملک میں پھیلایا ہے. جو ہم لوکس کا حملہ کو روک سکتے تھے، حکومت کا اپنا نیشنل ایکشن پلان کے مطابق، لوکس نیشنل ایکشن پلان کے مطابق جو ہم قدم اٹھا سکتے تھے، جس سے ہم اس پلے کے ان لوکس کا ختم کر سکتے تھے. ارلی سٹیجز میں ان کا پلینز اڑانے جو انہوں نے وعدہ کیا، جہاز بیچنے کا، پلینز بیچنے کا، جس سے ہم ان کو مار سکتے ہیں، وہ بھی قدم نہیں اٹھانے کو تیار ہے. تو ہر جگہ وہ مسائل میں اضافہ کر رہے ہیں. ہمارا جو معاشی صورتحال میں جو ہمارے سامنے آ رہا ہے، جس میں حکومت کو چاہیے تھا کہ وہ امیروں پہ بوجھ ڈال کے غریبوں کو ریلیف دیتے، جس میں امیروں کو چاہیے تھا کہ وہ ہمارا صحت کا نظام کو تحفظ میں اضافہ کرتے اور باقی جگہوں میں کٹوتی کرتے، مگر افسوس کے ساتھ یہاں بھی وہ قدم نہیں اٹھائے تھے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ ہر کرائسس کو کیٹاسٹرفی میں تبدیل کرتے ہیں. سب سے جو اب ریسنٹلی جو ہوا ہے، جس طریقے سے یہ پیٹرول بوم گرائے دیا ہے پورے پاکستان میں، ہر پاکستانی کے جیب پہ ڈاکہ ڈالا ہے، یہ ان کا جو یو ٹرن کا سلسلہ ہے، ان کا منافقانہ طریقہ کار ہے. وہ ایک اور اس کا سب سے لیٹسٹ ثبوت یہ ہے کہ جب بجٹ پیش کرتے ہیں تو ان کا اپنا بجٹ سپیچ کا ڈاکیومنٹ میں لکھا ہے کہ ہم پیٹرول کی قیمت میں اور ڈیزل کی قیمت میں کمی لا کے عوام کو ریلیف پہنچا رہے ہیں، اور وہ بجٹ پاس ہونے سے پہلے وہ ایک انکانسٹیٹیوشنل انلیگل نوٹیفیکیشن جو اوگرا ریگولیٹری اتھارٹی سے نہیں مگر تھرو فیڈرل منسٹری سے یہ نکالتے ہیں. اور جو نقصان پیٹرول کمپنیز کو ہو رہے تھے، آئل کمپنیز کو ہو رہے تھے، وہ نقصان اب آپ بھر رہے ہو. آپ اپنا جیب سے آئل کمپنیز کا جو لاس ہے ان کو کمپنسیٹ کر رہے ہو. اور جب یہی آئل کمپنیز منافع میں تھے، جب یہی آئل کمپنیز اربوں روپیہ کا پروفٹس بنا رہے تھے، تو تب اس کا تو فائدہ آپ کو نہیں ٹرانسفر کیا جاتا تھا، تب پیٹرول کی قیمتیں میں کمی نہیں لے آ جاتے تھے تاکہ عوام کو ریلیف پہنچائیں. اور جب وہ نقصان میں ہے، جب یہ سو کالڈ مافیاز، جو کہ مافیاز نہیں ہے، پی ٹی آئی کی حکومت کے فرنٹ مین ہیں، جب وہ نقصان میں ہے، تو پھر آپ ہر پاکستانی کی جیب پہ ڈاکہ ڈالتے ہو، اور وہ بھی ایک گلوبل پینڈیمک کے دوران. جب آپ ریلیف کی بات کر رہے ہو، آپ نے ہر چیز میں obviously اگر آپ تیل میں اس طریقے سے، پیٹرولیم لیوی میں اس طریقے سے میں اضافہ کریں گے، اس کا ناک آن افیکٹ ہوگا. ایک مہنگائی کی سونامی، ایک مہنگائی کی طوفان اٹھ کھڑے ہوگا، جہاں سے ہر چیز میں اس کا پرائس کا اضافہ ہوگا. لیکن پی ٹی آئی کی حکومت غریب کا نام لے کے امیروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں. ان کا ہر بجٹ میں عام پاکستانی کے لیے، عوام کے لیے تکلیف ہے اور امیروں کے لیے ریلیف ہے، اور اسی بجٹ میں وہی سلسلہ ہمیں نظر آ رہا تھا. کل ہی ہمارا وزیر اعظم صاحب نے، obviously وزیر اعظم صاحب بہت ہی بہادر وزیر اعظم ہے، اور وہ اس لیے بہادر ہے کہ وہ تقریر کرتا ہے تو ہمارے غیر موجودگی میں تقریر کر سکتا ہے، ہمارا سامنے جواب دینے کو تیار نہیں ہوتا ہے. میں نے تو چیلنج بھی کیا تھا وزیر اعظم صاحب کو کہ آپ اگر ہمت ہے تو میرے سامنے آئے پارلیمان میں، ہم ڈبیٹ کریں. ڈبیٹ کا یہ نہیں مطلب ہوتا ہے کہ تقریر کر کے اٹھ کے بھاگ جائے. ڈبیٹ کا یہ مطلب ہے کہ ہمارے بات سنیں، نون لیگ کے بات سنیں، جے یو آئی ایف کی بات سنیں، اے این پی کی بات سنیں، مینگل صاحب کی بات سنیں، پی ٹی ایم کے جو نمائندے ہیں ان کے بات سنیں، اور پھر ہمارا جواب دیں.
لیکن ہمارا بہادر وزیر اعظم نہ ہمیں پارلیمان میں ہمارا سامنے کو تیار ہے. میں نے تو کہا تھا کہ آپ ٹیلی ویژن چینلز پہ پارلیمنٹری پارٹیز کا ہیڈز کا ڈبیٹ کرا دیں. میں تو عمران خان کو ٹی وی پہ بھی ڈبیٹ کرنے کو تیار ہے. آپ وہاں آ جائے, وہاں ہم سیاست پہ ڈبیٹ کرتے ہیں, کووڈ پہ ڈبیٹ کرتے ہیں, معیشت پہ ڈبیٹ کرتے ہیں. اگر آپ میں ہمت ہے تو سامنے آئے, مقابلہ کرے. مگر خان صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ پاکستان کا وزیر اعظم بھی بننے کو تیار نہیں. خان صاحب کی مسئلہ یہ ہے کہ وہ پورا پاکستان کا وزیر اعظم بننے کو تیار نہیں ہے. وہ خوش ہے اس بات ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے ٹرولز کے وزیر اعظم ہے, پی ٹی آئی کا ٹویٹر اور فیس بک کا وزیر اعظم ہے. مگر پورا پاکستان کا ہمیں اس وقت وزیر اعظم کی ضرورت ہے. ہمیں ایک سنجیدہ ایڈلٹ کی ضرورت ہے جو پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑے جو مسائل ہیں ان کا مقابلہ کر سکے. ان کو سمجھ تو آ جائے کہ کرونا کیا ہے, کووڈ کیا ہے, ایک پینڈیمک کیا ہے, اس کا سنبھالنے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے. ان کو سمجھ تو یہ بات تو آ جائے کہ پاکستان ایک ذرائع معیشت ہے, اور اگر آپ جس طریقے سے کووڈ کو زبردستی پھیلایا, روکس کے خلاف کوئی قدم اٹھانے کو تیار نہیں ہوگا تو پورے پاکستان کی معیشت بیٹھ جائے گا. جب ہر کسان کا فصل خطرہ میں ہے, اس کا مطلب کہ پاکستان کی فوڈ سیکیورٹی خطرہ میں ہے. لیکن جب آپ کا وزیر اعظم صرف ٹویٹر اور فیس بک کا وزیر اعظم ہے تو اس کو تو احساس ہی نہیں ہوتا, اس کو محسوس ہی نہیں ہوتا کہ یہ کتنا سیریس ایشو ہے. آج تک وزیر اعظم صاحب نے معافی نہیں مانگا, کلیریفیکیشن نہیں دیا کہ اسامہ بن لادن شہید ہے یا نہیں. یہ آپ نے آن اوتھ فلور آف دا ہاؤس پہ کہا تھا. اس لیے آپ کو تو پتا ہوگا, پتہ نہیں وزیر اعظم کو پتا ہے یا نہیں, جو فلور آف دا ہاؤس پہ بات ہوتا ہے وہ آن اوتھ ہوتا ہے. آپ نے فلور آف دا ہاؤس پہ کہا تھا کہ اسامہ بن لادن شہید, امریکہ برا, وہ آ کے مارے, آ کے شہید کیا آپ نے کہا. اور امریکہ میں بیٹھ کے آپ کہتے ہو, امریکہ میں بیٹھ کے ہمارا وزیر اعظم کہتا ہے یہ تو ISI کے ٹپ پہ آپ نے اس کو مار دیا. تو سچ کیا ہے اور پوزیشن تیرا کیا ہے؟ کیا آپ کا پوزیشن وہی ہے جو ہمیشہ سے تھا کہ ہمارے جو پاکستان کے سٹیزنز کو شہید کرتے, پاکستان کے جرنلسٹ کو شہید کرتے, پاکستان کے سولجرز کو, افواج کو شہید کیے, حملے کیے ہیں ہمارے ملٹری ادارے پہ, ہمارا نیول بیسز پہ, کس نے جو ہمارے جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے خلاف, جس نے 1993 کا رمزی یوسف کا قاتلانہ حملہ کا پیچھے کون تھا, 1994 کا کو اٹیمپٹ, اسلامک کو اٹیمپٹ, جو پاکستان نہ صرف ہمارا جو سویلین لیڈرشپ تھا لیکن ملٹری لیڈرشپ کے خلاف وہ کو اٹیمپٹ, اس کے پیچھے کون تھا, جو obviously امریکہ میں اور بیرون ملک میں جو 9/11 ہوا لیکن اس کے بعد جو پاکستان میں تباہی مچائے اس کے پیچھے کون تھا. اگر اسامہ بن لادن شہید ہے تو آپ کا موقف کیا ہے APS پہ, آپ کا موقف کیا ہے ضرب عضب پہ, آپ کے موقف کیا ہے سواب کے آپریشن پہ؟ یہ بات پاکستان کے عوام مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارا وزیر اعظم اس پہ کلیریفیکیشن دے. اس لیے پورے پاکستان, پوری دنیا میں پاکستان کی بدنامی ہو رہی ہے, اور آج تک وزیر اعظم نے یہ یہاں تک محسوس نہیں کیا کہ میں نے اس کا وضاحت کرنا ہے. ہم تو جانتے ہیں کہ عمران خان شہید, محترمہ بینظیر بھٹو دنیا کی اسلامک امہ کی پہلی خاتون وزیر اعظم جو دہشت گردی میں شہید ہو چکی تھی, اس کو شہید ماننے کو تیار نہیں, تو وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ اسامہ بن لادن شہید ہے؟ خان صاحب کی احمقانہ, بچکانہ, PTI کا ٹویٹر اور فیس بک کا وزیر اعظم رہنا کو نقصان پاکستان کی فورن پالیسی پہ بھی ہوتا ہے, پاکستان کی معیشت پہ بھی ہو رہا ہے, پاکستان کی جو پینڈیمک رسپانس ہے اس پہ بھی ہو رہا ہے. میں تو حیران ہوتا ہوں کہ یہ وزیر اعظم کہہ سکتا ہے کہ اس کا سب سے بڑا کامیابی ان کا فورن پالیسی ہے. یہ تو عجیب بات ہے.
وہ وزیر اعظم جو پاکستان کی پہلا وزیر اعظم ہے جس نے کشمیر پہ پاکستان میں کنسنسس نہ بنا سکا، جس کے ناک کے نیچے مقبوضہ کشمیر میں جو حملہ مودی نے کیا ہے، جو وہ پہلا وزیر اعظم ہے جس نے مودی کا الیکشن کیمپین چلایا، پہلا وزیر اعظم ہے جس نے کہا کہ اگر مودی الیکشن جیتتا ہے تو کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کشمیر کا مسئلہ حل ہونا کا یہ مطلب تھا۔ اگر آپ سمجھتے ہو کہ آپ کا فارن پالیسی کامیاب ہے تو بھائی آپ جا کے مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر کا عوام سے پوچھیں۔ یہ تو مذاق بن چکا ہے، مذاق بن چکا ہے کہ جب بھی ہمارا وزیر اعظم اپنا منہ کھولتا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں حملہ کر دیتا ہے، کبھی پاکستان کی شہیدوں پہ، کبھی ہمارا فارن پالیسی پہ، کبھی ہمارے ادارے پہ، ہمارا ڈاکٹرز اور نرسز کو ایک تقریر میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جہاد لڑ رہے ہیں۔ یہ جو ہم ہمارا جہاد لڑ رہے ہیں، تو اس ملک کے وزیر اعظم ہو، تو نے آج تک ایک ڈاکٹر سے، ایک نرس سے، ایک پیرامیڈیکل سٹاف سے، ایک ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن سے، ایک پی ٹی ایم اے کا ادارہ سے ملے ہیں یا نہیں ملے؟ اس نے اگر ملا ہے تو امیروں سے ملا ہے، اس نے اگر ملا ہے تو انڈسٹریلسٹ سے ملا ہے، بزنس مین سے ملا ہے، پاکستان کا ایک مزدور سے نہیں ملا، ایک محنت کش سے نہیں ملا، ایک ڈاکٹر سے نہیں ملا، ایک نرس سے نہیں ملا، اور پھر ایسے بس باتیں کرتا ہے۔ اس کا بجٹ یہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ پرائیورٹیز کیا ہے۔ بجٹ میں آپ پرائیورٹی نہیں ہو، بجٹ میں اس ملک کے سفید پوش عوام پرائیورٹی نہیں ہے، بجٹ میں اس ملک کے غریب سے غریب تر عوام پرائیورٹی نہیں ہے۔ بجٹ سے آپ کو واضح نظر آ رہا ہے کہ آپ کا صحت کا نظام ان کا پرائیورٹی نہیں ہے، تعلیم ان کا پرائیورٹی نہیں ہے۔ اگر ان کا پرائیورٹی ہے تو وہ اپنا الیکٹیبلز کو، اپنے کینڈیڈیٹس کو، اپنے اتحادیوں کو سلش فنڈز وہ دے رہے ہیں آپ کے بجٹ کی صورت۔ جو پیسہ ہم صحت پہ استعمال کر سکتے تھے، جو پیسہ ہم اپنا صحت کے نظام میں اضافہ کرنے کے لیے استعمال کر سکتے تھے، یہ حکومت وہی پیسہ اپنے ہی علاقوں میں، اپنے ہی کینڈیڈیٹس کے سکیمز کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ یہ اس قسم کے اس ٹائم پہ جب ہم نے پاکستان کی پوری معیشت کو اس کام میں استعمال کرنا چاہیے تھا، اس کام پہ لگانا چاہیے تھا کہ ہمارا ہیلتھ کا نظام میں اضافہ ہو، ہم ہر پاکستانی کی صحت اور زندگی کو تحفظ کرے، اس وقت ہمارا وزیر اعظم صاحب کی بجٹ ایک امیروں کی بجٹ ہے، ایک پی ٹی آئی ایم ایف بجٹ ہے، اور پاکستان کی جو ضروریات ہے، پاکستان کی جو پرائیورٹیز ہے، وہ مد نظر نہیں رکھتے، وہ سب سے آگے نہیں رکھے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو مسلسل حملہ ہمارا وزیر اعظم کی طرف سے ہمارا آئین پہ ہوتا ہے، اس کی قابل مذمت ہے۔ جب یہ لوگ 18ویں ترمیم کی بات کرتے ہیں، وہ کسی ترمیم کی بات نہیں کر رہے، وہ آئین پاکستان 1973 کانسٹیٹیوشن کی بات کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کا پلان، خواہش، مینیفیسٹو، سو کالڈ نظریہ یہ ہے کہ 1 یونٹ کو وہ زبردستی واپس لے آنا چاہتے ہیں، جس کے سب سے زیادہ نقصان اس وفاق کو ہوگا، جس کا سب سے زیادہ نقصان پاکستان کے غریب عوام کا ہوگا۔ آج بھی پوری دنیا مان رہی ہے کہ ہم نے صحت پہ اور تعلیم پہ اور اپنے عوام کے حقوق پہ کافی پیسہ خرچ نہیں کیا ہے۔ اگر ہم 1 یونٹ کی طرف واپس چلے جاتے ہیں تو ہم یہ انڈیکیٹ کر رہے ہیں، یہ میسج بھیج رہے ہیں کہ ہم اپنا عوام کے صحت پہ، اپنے عوام کے ایجوکیشن پہ پرائیورٹی نہیں رکھنے کو تیار ہے، ہم ان کو وہ خود مختاری دینے کو تیار نہیں ہے، جو کسی 18th امینڈمنٹ کا وعدہ نہیں، 1973 کا کانسٹیٹیوشن کا وعدہ تھا۔ لیکن ہمارا جو جھوٹا وزیر اعظم ہے، جس کا آمرانہ سوچ ہے، اس کا ہر جگہ، وہ چاہے وہ ہمارا میڈیا کا دوست ہے، چاہے وہ سیاستدان ہے، وہ ہر جگہ صرف اور صرف پولیٹیکل وکٹمائزیشن کر رہا ہے۔ میڈیا کے حد تک آپ دیکھ لیں، جیو کا میر شکیل الرحمان آج تک جیل میں ہے، ریفرنس نہیں ہے، کیس نہیں ہے، مگر صرف اس بات پہ جیل میں ہے کہ عمران خان
کو اس کا شکل پسند نہیں. یہ کس قسم کا انصاف ہے؟ آج تک خورشید شاہ قید میں ہے. خورشید شاہ پہ تو ریفرنس ہی نہیں بنا. جو وزیر، جو پی ٹی آئی کے ایم ایل ایز جن پہ ریفرنسز ہے، جن پہ کیسز ہے، وہ بیل کے بغیر گھوم رہے ہیں. اور شاہ صاحب جو ہے وہ آج تک نیب کی قیدی ہے. یہ کس قسم کا انصاف ہے؟ صدر زرداری پہ یہ اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ میں محسوس کرتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی حکومت صدر زرداری کو قتل کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے پہلے کوشش کی جب صدر زرداری جیل میں تھا تو کتنے مہینوں تک طبی سہولیات نہیں دے رہے تھے، ٹائم پہ دوائی نہیں دے رہے تھے. پھر ہمیں کورٹ سے وہ میڈیکل بیل کی اجازت آخر کار ملا اور ان کے خلاف، حکومت کے خلاف ہمارا کنٹمپٹ کے کیسز بھی چل رہے ہیں. وہ اور آپ نے دیکھا جو میاں صاحب کے ساتھ سلوک کیا گیا تھا جیل میں. اور آج بھی صدر زرداری، پورا پاکستان جانتا ہے کہ صدر زرداری کی طبیعت کی صحت میں جو جتنے مشکلات ہیں. اور آج بھی جو نیب ہے اور نیب کے عدالتیں ہیں وہ چاہتے ہیں کہ صدر زرداری صاحب وہاں آ کے خدا نہ خواستہ کورونا ہو جائے، کووڈ ہو جائے، اتنے سارے بیماریاں، اس لیول تک یہ کام کرتے ہیں. آج بھی آپ دیکھ لیں تو صدر زرداری کے خلاف 2 کیسز ہیں. ایک کیس نے ایگزیمپشن دے دیا ہے کہ کووڈ کی وجہ سے، پینڈیمک کی وجہ سے آپ خود نہ آئے، اپنا لائرز اور آپ کا آن لائن کے تھرو ہم آپ کا چارجز فریم کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا کیس ہے، جس کیس میں گیلانی صاحب نے پورا پہلے 2 ہفتے 3 ہفتے پہلے وہ خود گیا تھا اس کورٹ میں. اسی کورٹ سے گیلانی صاحب کو کورونا کووڈ پازیٹیو وہ نکلا، اس کو لائر بھی کووڈ پازیٹیو پہ نکلا. اور آج جب صدر زرداری صاحب کا لائر جاتا ہے، کل جب صدر زرداری صاحب کا لائر جاتا ہے تو ہمیں ایگزیمپشن کا اجازت نہیں دیا جاتا. ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ کو زبردستی آنا پڑے گا، گرفتاری کا وارنٹ نکل جاتا ہے. تو یہ کیسے ایکوالٹی ہے؟ اگر ایک کورٹ کہہ رہا ہے، ایک عدالت کہہ رہا ہے کہ ایک پینڈیمک ہے، آپ اپنا زندگی کو خطرہ میں نہیں ڈالیں گے، ہم آن لائن کریں گے، لیکن دوسرا عدالت کہہ رہا ہے کہ آپ آئے پیش کریں. یہ اپنے اتنا لحاظ بھی نہیں کرتے ہیں کہ وہ بزرگوں کا بھی لحاظ نہیں کرتے، خواتین کا لحاظ نہیں کرتے. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے بہت کچھ دیکھ چکا ہے اور ہم آج بھی وہاں کھڑے ہیں. ہم 1973 کی کانسٹیٹیوشن پہ کمپرومائز نہیں کریں گے. وہ جیسے بھی ہمیں دھمکی دینا چاہے، جیسے بھی ہمیں پریشرائز کرنا چاہے، ہم اپنے اصولی موقف پہ پیچھے نہیں ہٹیں گے. ہم اس کٹ پتلی حکومت کو، اس سلیکٹڈ حکومت کو مسلسل ٹف ٹائم دیتے رہیں گے. ان کا سوال، ان کا پیچھا کرتے رہیں گے. وہ جواب دے نہ دے، ان کا کردار کشی چلے گا. ہم اپنا محنت برقرار رکھیں گے. ہم کوئی این آر او نہیں چاہتے. ہم مطالبہ کرتے ہیں کنوکٹ کرو، اگر کیس میں جان ہے کنوکٹ کرو. ہم نے دیکھا ہے کس طریقے سے شہید ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے شہید محترمہ بینظیر بھٹو تک، صدر آصف زرداری کا کیسز کا طوفان آپ نے کھڑا کر دیا. لیکن ہر کیس میں ہم باعزت بری، ہر کیس میں ہم باعزت بری، اور آج بھی ہمیں امید ہے کہ باعزت بری ہوں. لیکن آپ نے اپوزیشن کے لیے نہیں، لیکن تاریخ میں اتنے زیادہ این آر اوز نہیں دیے گئے ہیں جتنے عمران خان نے دیے ہیں. سب سے پہلا این آر او عمران خان نے اپنی بہن کو، علیمہ خان کو، ایک اسپیسیفک علیمہ خان کی پورشن تھا ان کا پہلا بجٹ میں، تاکہ علیمہ خان صاحبہ کو این آر او ملے. ان کی کرپشن کا جواب آج تک نہیں دی گئی، آج تک منی ٹریل پروڈیوس نہیں کیا گیا. کوئی ہمارا سوال کا جواب نہیں دے رہا ہے کہ سلائی مشینز بیچتے آپ نے کیسے نیو یارک میں اماراتے کھڑے کر دی. اس کا سوال کا جواب نہیں دیا جا رہا ہے اور نہ آپ پوچھ سکتے ہو. اس لیے عمران نے این آر او انہوں نے پہلے کہتے تھے کہ ایمنسٹی سکیمز چوروں کے لیے ہے. ایک تو انہوں نے خود 2 ایمنسٹی سکیمز نکالے ہیں اپنے دور میں انہی چوروں کے لیے.
اور ساتھ ساتھ خان صاحب خود، عمران نے خود 2002 میں مشرف کا ایمنسٹی اسکیم کا فائدہ اٹھایا. مطلب مشرف کا 2002 کا NRO کا بینیفیشری عمران خان نیازی صاحب ہے. اتنا منافق آپ کیسے رہ سکتے ہو؟ میرا سمجھ سے باہر ہے کہ ایک انسان نے سنا تھا اس کا تقریر، کہتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے مغرب میں جا کے کچھ اور ہوتے ہیں، یہاں اور آ کے کچھ اور بنتے ہیں. ارے خان صاحب، آپ جس میٹنگ میں ہو، آپ جس آڈینس سے مخاطب ہو، آپ وہاں جا کے اپنے آپ کو تبدیل کر دیتے ہو. ہمارے سامنے کچھ اور بنتے ہو، تیرے PTI کے سامنے کچھ اور بنتے ہو، سلیکٹرز کے سامنے کچھ اور بنتے ہو، پھر باہر جا کے کچھ اور بنتے ہو، طالبان کے سامنے کچھ اور بنتے ہو. سب سے تاریخی منافق جو ہمارا وزیر اعظم رہا ہے وہ عمران خان صاحب رہا ہے. ڈرامہ پورا آپ نے دیکھا ہوگا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. تاریخی پاکستان کے ایک کامیاب ادارہ جو پورا دنیا مانتے چلے، آپ نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا نام چینج کر دیا، احساس رکھ لیا، شہباز صاحب کا کامیابی ہے یہ. لیکن آپ نے جو پیسہ دلوایا ہے، انہوں نے لاک ڈاؤن کے دوران 12,000 روپیز جو ان کو 3-4 مہینوں کا قسط میں ملنا ہی تھا، ایک وقت میں ان کو دے دیا تھا. لیکن ان بیچاروں سے پوچھے کہ بجلی کا بل کتنا نکلا، جن کو آپ نے 12,000 روپیز کا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا ریلیف پہنچایا، ان کا تو 12,000 روپیہ الیکٹریسٹی کا بل نکلا ہے. ایک ہاتھ سے دیا، دوسرے ہاتھ سے لیا، یہ کس قسم کا انصاف ہے؟ انہوں نے کیش ٹرانسفر پروگرام میں اضافہ کرنا چاہیے تھا. اگر غریب کا خیال تھا، اگر غریب کا تکلیف تھا، اگر غریب کا احساس ہوتا، تو پھر سوشل پروٹیکشن پروگرامز میں 34 بلین روپیز اس سال پچھلے سال کے ریلیزز سے کام کیوں رکھا گیا ہے؟ یہ تو صرف وہ غریب ترین عورتیں جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے نیچے آتے ہیں ان کے لیے ہیں. آپ نے ان کو بھی غریب سے غریب تر عوام کو ریلیف پہنچانا ہے، لوور مڈل کلاس کو آپ نے ریلیف پہنچانا ہے. یہ ایک پینڈیمک ہے. اس حکومت کا کنفیوژن، اس حکومت کا کوئی اسٹریٹجی، چاہے وہ کووڈ ہو، چاہے وہ لوکلس ہو، چاہے وہ معیشت ہو، وہ نظر ہی نہیں آ رہا. پنجاب میں یا جو بھی صوبہ وہ چلا رہے ہیں، آپ کمپیئر کریں. اگر گورننس ہو رہا ہے تو سندھ اور بلوچستان میں گورننس ہو رہا ہے. پنجاب میں تو آپ کا وزیر اعلیٰ 2 سال سے کوارنٹین میں ہے. کتنے پریس کانفرنسز کیا ہوگا؟ ابھی تک کسی نے سمجھایا کہ کورونا کیسے کاٹتا ہے؟ یہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ پنجاب کے عوام، اور آپ کا آن ٹریننگ وزیر اعلیٰ آج تک چلا رہا ہے گلوبل پینڈیمک کے دوران. پنجاب کے ساتھ بھی ناانصافی ہو رہا ہے. وفاقی حکومت کی طرف سے جو ان کی شارٹ فال کی وجہ سے 229 بلین روپیز سندھ کو نہیں دیا گیا، اور پنجاب کو بھی وفاقی حکومت کی نالائقی آپ اٹھا رہے ہو، وفاقی حکومت کا ناکامی آپ اٹھا رہے ہو. آپ کا بجٹ سے 483 بلین روپیز آپ کو نہیں ملا. 483 بلین روپیز آپ ذرا سوچیں اس کو کیسے استعمال کر سکتے تھے اس وقت. یہ آپ کے ینگ ڈاکٹرز، آپ کے نرسز کی جیب میں جا سکتا تھا، یہ آپ کا ہیلتھ کیئر کیپیسٹی میں اضافہ کرنے کے لیے جا سکتا تھا. لیکن وفاقی حکومت نے آپ کا جیب پہ ڈاکہ ڈال کے پھر کہتے ہیں کہ 18th امینڈمنٹ کے کوئی مسئلہ نہیں، ان کا اپنا نالائقی، یہ خود اپنا ٹیکس ٹارگٹس نہیں میٹ کر سکتے، یہ خود اپنا کام نہیں کر سکتے. سندھ ہو یا پنجاب ہو یا بلوچستان ہو یا KP ہو، ہم اپنا ٹیکس ٹارگٹس پہ کام کر رہے ہیں. سندھ میں ہم نے اس مشکل صورتحال میں بھی کامیابی حاصل کی ہے. لیکن وفاقی حکومت کا نالائقی، وفاقی حکومت کی کوٹائی، وفاقی حکومت کا ناکامی پنجاب کی عوام کیوں اٹھائے؟ جب ان کا اتنا ضرورت ہے، اتنا غربت ہے، بے روزگاری میں اتنا اضافہ ہو رہا ہے، مہنگائی کا طوفان چل رہا ہے، وبا، گلوبل پینڈیمک، ان صورتحال میں بھی آپ صوبے سے چوری کر رہے ہو.
ایک ہمارا چیلنج نہیں مانتے. ڈبیٹ کا چیلنج تو کہاں مانے گا بزدل عمران, مگر ہمارا جو میں نے چیلنج کیا تھا کہ جو آپ ہاسپٹلس چوری کرنا چاہتے ہو, چاہے وہ NICVD ہو, JPMC ہو, NICH ہو, ایک ہاسپٹل آج تک ایک حکومت کا ہاسپٹل PTI مجھے نہیں بتا سکا کہ انہوں نے بنایا ہو جو کہ میرا NICVD, JPMC یا NICH سے مقابلہ کر سکے. وہ اس لیے انہوں نے کیا ہی نہیں. صرف ٹویٹر کے فوٹو شاپ اور فیس بک کے فوٹو شاپ سے کام نہیں چلے گا. پاکستان کے عوام اس وقت صرف اور صرف حکومت کی طرف دیکھ سکتے. معیشت کے بحران ہے, ہر پاکستانی کی زندگی, صحت اور معاشی صورتحال خطرہ میں ہے. اگر وہ حکومت کی طرف سے وہ ریلیف نہیں ملے گا تو پھر عوام مجبور ہو جائیں گے, اجوار مجبور ہو جائیں گے کہ اس صورتحال میں بھی ایک گلوبل وبا کے دوران ان کو سڑکوں پہ نکلنا پڑے گا, احتجاج کرنا پڑے گا. اس وزیر اعظم کو, اس کٹپتلی کو وزیر اعظم ہاؤس سے کھینچ کے باہر پھینکنا پڑے گا. اگر ان کو کوئی اور راستہ نہیں دکھایا جائے گا, کوئی اور امید نہیں ملے گا کہ یہ ریاست ہمارا صحت کو بچانے کو تیار نہیں, زندگی بچانے کو تیار نہیں, معاشی صورتحال مشکل ہے وہاں مدد کرنے کو تیار نہیں, ہمارا کسان, ہمارا فصل خطرہ میں ہے وہاں مدد کرنے کو تیار نہیں, جہاں ان کا کام ہے چاہے وہ کشمیر ہو, چاہے وہ ہمارے بارڈرز ہو, وہاں کرنے کو تیار نہیں. ہمارے جو نیشنل انسٹیٹیوشنز ہے, ہمارے جو PIA ہے, ہمارا جو اسٹیل ملز ہے, ان کو بیچنے چاہ رہے ہیں تاکہ اپنے فرنٹ مین کو فائدہ پہنچا سکے. PIA کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے. میں کیا کہہ سکتا ہوں, یہ جو لوگ حکومت میں ہیں ان کو کیا پتا ہے, ان کو کیا پتا ہے کہ محنت کیا ہے. ہمارا پائلٹس کے, ہمارا ایئر ہوسٹسز کے, ہمارا انجینئرز کے, ہمارا ایئر ٹریفک پائلٹس, ان کو کیا پتا ہے. ان کو کیا پتا کہ 6 مہینے بعد پائلٹس کو ان کا ٹیسٹ پھر سے بیٹھنا پڑتا ہے, لائسنس رینیو ہونا پڑتا ہے. وہ سیمولیشن بھی کرتے ہیں, وہ تھیوری کا اپنا وہ ٹیسٹ کرتے ہیں, جب وہ پاس ہوتے ہیں پھر وہ رینیو ہوتا ہے. فلائنگ کے لیے یہ کوئی ڈگری نہیں ہوتا, لائسنس ہوتا ہے. اور وہ لائسنس ہمارا سول ایویشن جو ہے وہ بناتا ہے. سول ایویشن کا ادارہ نہ صرف PIA بلکہ ہمارا باقی پلینز, باقی پائلٹس جو ہے پاکستان میں, وہاں سے وہ اپنا سرٹیفیکیشن لیتے ہیں. اور جو وہ وزیر جن کا اپنی ڈگری جعلی ہے, اور مجھے اس لیے پتا ہے کہ اس کو بلیک میل شاید کیا گیا ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے نہ لڑے, انڈیپینڈنٹ لڑے وہ 2002 کے الیکشنز میں, کہ جعلی ڈگری ہے. اور اب PTI کی حکومت ہے, تب تک چل رہا ہے, کسی نے ثابت نہیں کیا کہ جعلی ہے یا نہیں. لیکن اس قسم کا الزام ہمارا پائلٹس پہ, ہمارا اپنے پاکستان میں ایک ثبوت کے بغیر ڈالنا, 6 مہینے میں ان کو جس طریقے سے وہ اب دنیا میں بین ہو رہے ہیں, اس قسم کا نقصان تاریخ میں کسی نے نہیں پہنچایا ہے PIA کو جو اس حکومت نے پہنچایا ہے. اور یہ 2 طرف سے ہو رہا ہے. میں نے تو شروع میں ان کو وارن کیا تھا, پارلیمان کے فلور پہ وارن کیا تھا کہ اگر آپ اپنا کورونا کا پالیسی نہیں اپنائیں گے, اس وبا کو سنبھالنے کی کوشش نہیں کریں گے, تو سویڈن کی طرح, دوسرے ممالک کی طرح جہاں انہوں نے نہیں سنبھالا, آپ آئسولیٹ ہو جائیں گے, آپ کے لوگ کو دوسرے ممالک میں جانے نہیں دیں گے. تو ایک طرف سے کوئی ہمارے سٹیزن باہر جانے کو اجازت نہیں ملے گا. آپ کا ریمیٹنس میں جو اس کا نقصان ہوگا, جس طریقے سے ہمارے لوگ مڈل ایسٹ اور دوسرے جگہ جاتے ہیں کام کرنے کے لیے, اور آپ کا جو نیشنل ایئر لائن ہے, ایک پلین ایکسیڈنٹ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ اس کو پرائیویٹائز کرنے کے لیے اس قسم کے جھوٹ کہہ رہے ہو, تو اتنا امچور, اتنا سنگین کانسیکوینسز. اور اس بہانہ اسی آرگومنٹ کو آگے لے کے چلتے ہوئے وہ PIA کے اثاثے بیچنا چاہتے ہیں. جو روزویلٹ ہوٹل ہے PIA کا نیو یارک میں, جو منافع بناتا ہے, جو پروفیٹیبل پراپرٹی ہے, اس کو کم قیمت میں بیچ کے ان کا کسی فرنٹ مین کو دلوانا چاہتے ہیں. اور جبکہ آپ جانتے ہو کہ اس وقت پراپرٹی مارکیٹس کا کیا حال ہے.
اگر آپ پرائیویٹائزیشن کے حق میں ہو, اگر آپ چاہتے بھی ہو کہ یہ ادارہ بیچے جائے, تو اب تو نہیں بیچ سکتے ہیں, ان صورتحال میں نہیں بیچ سکتے ہیں. یہ پاکستان کے یہ پاکستان کے اثاثے ہیں. اور آپ کا مینیفیسٹو تھا, آپ کا مینیفیسٹو تھا کہ آپ ریفارم لے کر آئیں گے, منافع میں لے کے آئیں گے, پھر آپ قدم اٹھائیں گے. اب اس صورتحال میں پی آئی اے کو سیبوٹاج کر کے بیچنا چاہ رہے ہیں, جس سے پاکستان کا کردار کشی ہوا ہے, جس کا پاکستان کتنا فخر کرتے ہیں پاکستان کے پائلٹ سے, ان کے کچھ نہیں پکا. ایمریٹس ہیڈ ہنٹس پی آئی اے پائلٹس. دنیا میں مانا جاتا ہے کہ پاکستان کے پائلٹ بہترین پائلٹس ہیں. دس از ناٹ اے جوک. ہمارا پائلٹس کا سکل سیٹ, ہاں آپ کم فیسیلیٹیٹ کرتے ہو, آپ کم انویسٹ کرتے ہو, لیکن ان کا زیادہ محنت کی وجہ سے, چاہے وہ ایئر فورس پہ ہو یا سیولین سائڈ پہ ہو, پاکستان کے پائلٹس جو ہیں ہم ان پہ فخر کرتے ہیں. اور عمران کی حکومت جو خود سلیکٹڈ ہے, جو خود جعلی ہے, ان کا کردار کشی کرتا ہے. اتنا بڑا مذاق وہ ہمیں مجبور ہو کے کرواتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان, کیا آپ کو پتا ہے کہ